یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے. بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے. خواہ ایک انسان کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی. تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے. وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے. وَیَتُوبَ عَلَیکُم، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے. نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو. وَیَتُوبَ عَلیکُم، اللہ چاہتا تمہارے اوپر، تم پر عنایت فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمانسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے. جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا. تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے. جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے. یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے، آپ کو منظور ہے 200 دیجئے، جوتا لے لیجئے، یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے، وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر، ایک ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، کہیں سے لائے ہیں، سٹور کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا. لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کا لیا، اب یہ ہو گیا آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا. اور یا کوئی اور طریقے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو. تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے، احترام جان، احترام مال. میرے لیے آپ کا مال محترم ہے، آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی گدن نہ پہنچاؤں. آپ کے لیے میرا مال، میری جان، میرا جسم محترم ہے، اسے کوئی گدن نہ پہنچائے. اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا. اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا نہ مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا، چین کہاں سے آئے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، دو کام، چوری اور دھوکہ اور قتل نفس، ظلمًا اور عدوانًا، تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل۔ پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں ایک تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی۔ بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں، آداب میں ہو جاتی ہیں، یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی، محرمات سے اجتناب مطلق۔ اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکیر کی جائے، نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے، نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، استغفار کرے بھی آدمی۔ اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے، تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ صغائر ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے، نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں، وہ کبائر نہیں صغائر ہیں۔ کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے، توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو اکبر الکبائر ہے شرک، اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، مذہبی مزاج، پرورٹڈ، مست شدہ۔ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، یہ پائنچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے، اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری داڑھی جو ہے شرعی نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دس از پرورشن، یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے۔ جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروگزاشتیں ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر، جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا۔ یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے، پھر سورۃ النجم میں بھی ہے، 3 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کا قد اونچا ہے، کوئی ٹھگنے قد کا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں، یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یا کوئی بدصورت انسان ہے، ٹھنگنا ہے کسی اور اعتبار سے، دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس کے اوپر کڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں،
تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے، بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا، جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہی کانفلکٹس کی وجہ سے، انہی فرسٹریشنز کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اس میں آپ تمنا کریں، اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے۔ اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن۔ اب یہ بھی ایک فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، بدیوں کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے یا سیئات کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ایکویلٹی ہے۔ مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے، عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے، اس میں برابری ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے، اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کے مقام پر، کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن، یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام، تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے، لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی، تسلیم و رضا، کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسع جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے۔ تو اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے، کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں، دیکھیے لکھا ہوا نصیب مما اکتسب، ان کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا۔ اچھا، کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں کسب کا لفظ آیا ہے معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے۔ باقی پورے قرآن میں کسب آتا ہے اعمال کے لیے، کسب حسنات، کسب سیئات، بدیاں کمانا، بھلائیاں کمانا، کسب اس کے لیے۔ اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے، مما اکتسبنا نصیب۔ اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے، تنخواہ 10,000 کی ہے، تو 10,000 میں سے 2,000 تو نہیں ملے گا اسے، باقی 8,000 شارٹ نہیں جائے گا، تو نصیب مما اکتسب نہیں ہے وہ۔ تو اگر کسی کی واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون، اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے، پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے، اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے، سطر کے، حجاب کے، وہ بھی ملحوظ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی، اس کا حصہ تو نہیں ہوگا۔ اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں، کتنا خلوص نیت کتنا تھا، آداب کتنے ملحوظ رکھے، یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے، یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اس میں برابر ہے، مورل لا برابر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے، اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت ریکنسائل نہ کرے اور اس پر کڑتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے، تو فساد کا جو سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا، وہ فساد کے نظر ہو جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ اے اللہ تو نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے، میں ترقی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ نہیں، یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے،
منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں تم نے والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دوستی ہوئی ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو، کوئی ہبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی، اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو، یہ کر سکتے ہو۔ لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے، لا وصیت لوارث، پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں، اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی،
شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے، شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ، عورت بھی اکڑ گئی ہے، مرد بھی اکڑا ہوا ہے، تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم؟ تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کرو ثالث، لڑکے والوں میں سے، شوہر والوں میں سے، شوہر کے خاندان میں سے، اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن ان یریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے، ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے، لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرہ ایسی پڑ گئی ہے، مقطع میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرہ کھولیں گے، ادھر سے کچھ سنیں گے، ادھر سے سنیں گے، کچھ اس کی وضاحت ہوگی، ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے۔ میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ، دین کی بنیادیں کیا تھیں۔ ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر۔ سب سے پہلی بات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ 4 مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو، ان کی خدمت ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے۔ بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی، لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو۔ پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے، ایک ہی قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمسائے بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ،
اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کے برابر بیٹھا ہوا، یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک، وابن سبیل، اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری ملک یمین ہے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں، شیخی خوڑے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑ کرنے والے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے، تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی۔ جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی نیکی بخل کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے، تم بڑے بخیل ہو، تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو، تم خامخواہ پیسے اڑاتے ہو، کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا، تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس لینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجئے، تو یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، یعنی اچھا مسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود 2 وقت کے فاقے ہیں، اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کروں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر، شناعت کے اندر، کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب یہ آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 41 ہے سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے، یہ وہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں، دے آر ریسپانسبل فار دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ کانڈکٹ۔ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کے، اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ کہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر۔ اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے۔ کون؟ ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں، ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس۔ عدالت خداوندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے؟ نمبر 1 پروزیکیوٹر کون ہے؟ نبی۔ اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا۔ علا کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے، علا ہؤلاء شہیدا، علا ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی، یہاں کڑوا معاملہ ہے، اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا، ان کا کام تھا دین پھیلانا، انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا۔ تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔
فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی، شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں، باقی اور صحابہ بھی ہوں گے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں۔ اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن یہ چاہیں گے کافر، وعصوا الرسول، جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسویٰ بہم الارض، کسی طرح زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباثت ہے، شناعت ہے، جو برائی کا پہلو ہے، اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا، جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے، اس لیے کہ شراب ابھی حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کی بجائے اعبد ما تعبدون، میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو، تو وہ تو کفر ہو گیا۔ تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا، بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر، یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا، ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں، اور ایک سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی نہیں آتے، انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابری سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ رائے یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ سفر میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا اس کا قصد کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو، بل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ۔